السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر و بیشتر آج کل ہمارے مسلم سماج میں کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ اور پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ یہ بات کرنے لگے ہیں کہ جو سत्ता میں بیٹھی ہوئی بی جے پی سرکار ہے، اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، مطلب کہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ان کی سत्ता کبھی نہیں جا سکتی ہے۔ تو اس وشے میں مسلمانوں کو، خاص طور پر سمجھدار اور سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ شہادت کی گواہی دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے میں ایک منٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج سے پہلے بھی بہت سارے، اس سمے سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے آ گئے جو اپنے تاناشاہی اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اور اپنی چالاکیوں سے پوری مانو سماج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وقت کے رہتے ہوئے وہ لوگ ختم ہو گئے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور ایک منشیہ کی جو عمر ہوتی ہے وہ بھی ایک لمیٹیڈ ہے۔ زیادہ سے زیادہ 100 سال جیے گا انسان کوئی بھی، تو کوئی بھی ویوستھا ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بھی تاناشاہی سسٹم ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، یا کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اس میں بگاڑ پیدا کرنے والوں لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے لوکتنتر کی ویوستھا میں بگاڑ پیدا کر کے سत्ता پر قابض ہونا اور دھرم اور ذاتی کے نام پر نفرت پھیلا کر سत्ता میں باقی رہنے کی جو سازش ہے اور جو چالاکیاں بی جے پی سرکار کر رہی ہے، آر ایس ایس جو بیک گراؤنڈ میں پورا ڈائیوگرام تیار کر رہی ہے، تو اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ علاج تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کاموں کے اندر دیری ہو رہی ہے۔ اور اللہ کی جو رحمت آنی چاہیے ان کاموں کو توڑنے کے لیے، ان کاموں کو روکنے کے لیے، ان کاموں سے پوری مانو سماج کو اور ہم اپنے آپ کو کس طرح بچا پائے، اس کے لیے جو کام کرنے کی نیتیاں ہوتی ہے، جو بدھی، سمے اور جو پیسہ لگانا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہم لوگ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ اور طاقتور ہو رہے ہیں، اور اس میں جو لوگ نراشا جنک پرستھتی میں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ یہ بات بولنے والے ان کو چھوٹے خدا بنا لیتے ہیں، کن کو؟ کہ جو سत्ता میں بیٹھے لوگ ہیں وہ خدا ہو جاتے ہیں ان کی نظر میں، تو یہ کہتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی خدا نہیں ہے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ اور جو لوگ بار بار اپنی چرچاؤں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں یہ چرچا کرتے ہیں کہ اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو مطلب انہوں نے اپنی ذہنی طور پر، مانسک طور پر یہ مان لیا ہے کہ یہ ایک چھوٹے خدا ہو گئے ہیں اور یہ چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو جو کلمہ شہادت کی گواہی دینے والے لوگ ہیں ان کو اپنے کلمے کے اوپر غور کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کی ذات پر ہمیں پورا اعتماد ہے، وہی سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ہے۔ جب اس کلمے کی بنیاد پر ہم سوچیں گے تب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان جیسے تمام لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ اب جو لوگ مانسک طور پر یہ مان چکے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ ان کو روکنے کے لیے یا ان کے کاموں سے پوری مانو سماج کو، خاص طور پر ہمارے مسلم سماج کو بچانے کے لیے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو سماج میں یہ بات کرنا چھوڑ دیجئے کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ باتیں کرتے رہنے سے جو مانو سماج ہے، منشیہ ہے، ان کے دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس پر توجہ دیجئے اور غور کریے، اور ان کو جو چھوٹا خدا بنانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اس سے نکل جائیے۔ اگر یہی حرکت رہے گی، آپ کی بات کرنے کی عادت رہتی رہے گی، تو آپ کی آنے والی نسلیں جو ہو سکتا ہے 50-60 سال میں غلام ہو، اس سے پہلے غلام ہو جائے گی۔ تو کام نہیں کر سکتے ہیں نہ کرے، لیکن ایسی بات نہ پھیلائے جس سے مانو سماج مانسک غلامی اختیار کر لے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔